بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا رب صل وسلم دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سارے ساتھی ذوق شوق سے درود شریف پڑھیں. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة. میرے عزیز دوستو، یہ تقریب ختم قرآن مجید کی تقریب ہے. آج یہاں کچھ بچوں نے ناظرہ قرآن مجید ختم کیا ہے اور ایک بچے نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے. میں آپ کے سامنے ایک ایسی بات کرنے لگا ہوں، آج سے پہلے شاید آپ نے یہ گفتگو نہ سنی ہو. علماء کرام جب حفاظ کی شان بیان کرتے ہیں، حفاظ کی شان بیان کرتے ہوئے ایک حدیث پڑھی جاتی ہے، من قرأ القرآن وعمل بها البس والداہ تاجا، کہ جس بچے نے قرآن مجید حفظ کیا اس کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا. میں انتہائی احترام سے اختلاف کی جسارت کر رہا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حافظ قرآن کی بات نہیں کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز حافظ کے لیے بیان نہیں کیا کہ جس نے قرآن حفظ کیا اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا. آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ بیان کیے ہیں، من قرأ القرآن، جس نے قرآن پڑھا. حافظ قرآن بھی قرآن پڑھتا ہے، ناظرہ خان بھی قرآن پڑھتا ہے. اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، جب تم قرات کرو، جب تم قرآن پڑھو تو رب ذوالجلال نے فرمایا فاستعذ باللہ. قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھو. تو کیا اعوذ باللہ پڑھنا صرف حافظ قرآن کے لیے نہیں، جب ناظرہ خان بھی قرآن پڑھے گا تو وہ بھی اعوذ باللہ پڑھے گا. تو قرات کا اطلاق جو ہے وہ حافظ قرآن کی تلاوت پہ بھی ہوتا ہے اور قرات کا اطلاق ناظرہ خان کی تلاوت پہ بھی ہوتا ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو. تو کیا جب حافظ قرآن پڑھے گا تو خاموشی سے سنیں گے؟ ناظرہ خان کی قرات خاموشی سے نہیں سنیں گے؟ نہیں، قرآن کا حافظ قرآن پڑھے گا پھر بھی خاموشی سے سننا ہوگا. حافظ قرآن پڑھے گا پھر بھی خاموشی سے سننا ہوگا. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرات قرآن عام ہے، چاہے حافظ کرے چاہے ناظرہ خان کرے. تو جناب رسول اللہ نے جو الفاظ بیان کیے ہیں، میرے آقا نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بها، جس نے قرآن پڑھا اس پہ عمل کیا، البس والداہ تاجا، تو اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا. تو جن بچوں نے آج ناظرہ قرآن پڑھا ہے ان کے والدین کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے جو حفاظ کے لیے خوشخبری. دوسری بات،
آپ پٹھان لوگ ہیں سارے اکثر. آپ کے ہاں جب آپ کا کوئی مجرم ہو، کسی نے آپ کی عزت کا نقصان کیا ہو، کسی نے آپ کے مال کا نقصان کیا ہو، کسی نے آپ کی جان کا نقصان کیا ہو، کسی نے کس قسم کا دھوکہ کیا ہو، آپ سے فراڈ کیا ہو، جب وہ مجرم سفارشی لے کر، کسی خان خوانین کو لے کر، کسی بڑے آفیسر کو لے کر، کسی سفید ریش کو لے کر، کسی سفید پوش کو لے کر، کسی صاحب ثروت کو لے کر، کسی بڑے آدمی کو لے کر سفارش کے لیے آپ کے دروازے پہ آ جاتا ہے تو آپ سفارش مان کر اس کا جرم معاف کر دیا کرتے ہیں. رب العالمین نے بھی فرمایا کہ جو حافظ قرآن ہوگا، حافظ قرآن سفارشی بنے گا، حافظ قرآن سفارش کرے گا. رب العالمین نے فرمایا میں حافظ قرآن کی سفارش کو رد نہیں کروں گا، اور حافظ قرآن کی سفارش کو مان کر 10 وہ آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کی بخشش کر دیں. یہ حافظ قرآن کا اعزاز ہے. اور فرمایا حافظ قرآن کو کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا. عجیب منظر ہوگا محشر کے میدان میں. بڑے بڑے شیوخ حدیث موجود ہوں گے، بخاری پڑھانے والا شیخ الحدیث موجود ہوگا، مسلم پڑھانے والا استاد حدیث موجود ہوگا، ترمذی پڑھانے والا استاد حدیث موجود ہوگا، ابو داؤد پڑھانے والا استاد حدیث موجود ہوگا، ابن ماجہ پڑھانے والا استاد حدیث موجود ہوگا، مشکات پڑھانے والا بڑا شیخ الحدیث موجود ہوگا. رب العالمین کسی شیخ الحدیث کو نہیں کہیں گے کہ بخاری پڑھتا جا جنت کے درجے چڑھتا جا، مسلم پڑھتا جا جنت کے درجے چڑھتا جا، مشکات پڑھتا جا جنت کے درجے چڑھتا جا، فضائل اعمال پڑھتا جا جنت کے درجے چڑھتا جا. کسی مجاہد سے نہیں کہا جائے گا کلاشنکوف لہراتا جا جنت کے درجے چڑھتا جا. کسی مؤذن سے نہیں کہا جائے گا آذان دیتا جا جنت کے دروازے چڑھتا جا. اور کسی مبلغ سے نہیں کہا جائے گا خطابت کرتا جا جنت کے دروازے چڑھتا جا. کسی بیت اللہ کا طواف کرنے والے سے نہیں کہا جائے گا طواف کرتا جا جنت کے درجے چڑھتا جا. کسی بھی عمل والے کے لیے یہ اعزاز نہیں ہے، یہ اعزاز قرآن پڑھنے والے قاری کے لیے ہے کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا. کیا عجیب منظر ہوگا جب قاری اکرام صاحب، مفتی نجم العارفین صاحب، قاری عمران صاحب اور میرے علاقے کے جو حضرات حفظ کی سعادت مکمل کر چکے ہیں اپنے احسن انداز میں قرآن پڑھتے جائیں گے اور جنت کے درجے چڑھتے جائیں گے. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. قرآن پڑھنے والا قاری قرآن کریم کی تلاوت کرتا جائے گا اور لوگ رشک کی نگاہوں سے اسے دیکھتے رہ جائیں گے. کیا عجیب منظر ہوگا جب قرآن پڑھنے والے بچوں کے والدین اپنے سروں پہ تاج سجائے محشر کے میدان میں آئیں گے تو لوگ انہیں رشک بری نگاہوں سے دیکھیں گے. کوئی پوچھے گا یہ انبیاء کرام کی جماعت آ رہی ہے، کوئی کہے گا صحابہ کی جماعت آ رہی ہے، اور کوئی کہے گا تابعین کی جماعت آ رہی ہے، اولیاء کی جماعت آ رہی ہے، ائمہ کی جماعت آ رہی ہے. اعلان ہوگا نہیں، یہ انبیاء نہیں، یہ صحابہ نہیں، یہ اولیاء نہیں، یہ ائمہ نہیں،
یہ 14ویں صدی کے گناہگار بچوں کے گناہگار والدین ہیں جنہیں حفظ قرآن کرنے پر، قرآن کی تکمیل کرنے پر رب العالمین نے یہ اعزاز بخشا ہے۔ اس لیے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں۔ اور میرے دوستو، جناب حضرت مولانا اکرام صاحب نے مجھے یہ پرچی بھیجی ہے کہ دینی مدارس کے حوالے سے بھی گفتگو کروں۔ میرے دوستو، دینی مدارس کی میں کیا عظمت بیان کروں، کیا شان بیان کروں۔ میرے دوستو، اگر آپ دینی مدارس کو دیکھنا چاہتے ہیں ایک معیاری حوالے سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت قاسم العلوم والخیرات، حضرت قاسم نانوتوی دارالعلوم دیوبند کے بانی، جن کا فیض پوری دنیا میں چل رہا ہے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی علیہ اگر قاسم نانوتوی بنے ہیں تو مدرسے کی فضاؤں میں بنے ہیں۔ اگر ابو حنیفہ ہند حضرت مولانا مفتی رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی علیہ فقیہ النفس جیسے خطاب سے نوازے گئے اور دنیا میں مفتی رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی عظمت کو سلام کیا، مفتی رشید احمد گنگوہی بھی مدرسے کی فضاؤں میں مفتی رشید احمد گنگوہی بنے۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے مالٹا کی جیل میں اسارت کی اور قید کاٹی، وہ شیخ الہند مولانا محمود حسن بھی مدرسے کی فضاؤں میں شیخ الہند مولانا محمود حسن بنے۔ میرے دوستو، اگر آج ہم انور شاہ کشمیری کو یاد کرتے ہیں تو انور شاہ کشمیری جیسا محدث بھی مدرسے کی فضاؤں میں پروان چڑھا۔ میرے دوستو، اور آج ہم جس شخصیت کو شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے نام سے جانتے ہیں، حسین احمد مدنی بھی مدرسے کی فضاؤں میں حسین احمد مدنی بنے۔ دنیا جس کو آج سید عطا اللہ شاہ بخاری کے نام سے جانتی ہے، خطابت کا شہنشاہ سید عطا اللہ شاہ بخاری بھی مدرسے کی فضاؤں میں عطا اللہ شاہ بخاری بنا۔ میرے دوستو، میں مدرسے کی کیا عظمت بیان کروں اگر میں مختصر انداز میں کہوں۔ میرے دوستو، ہم نے آنکھوں سے نابینا، آنکھوں سے اندھا بچہ مدرسے کے حوالے کیا، مدرسے نے اسے خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی بنایا۔ ہم نے ٹانگوں سے معذور بچہ اور معذور ترین فرد مدرسے کے حوالے کیا، مدرسے نے اسے مفسر قرآن حضرت مولانا اسلم شیخ پوری بنایا۔ اور آپ پٹھان دوستوں نے اپنا ایک پٹھان بچہ مدرسے کے حوالے کیا، مدرسے نے اسے قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود بنایا۔ ہم نے مدرسے کو ایک کھوجی خاندان، ایک سراغ رساں خاندان کا بچہ مدرسے کو دیا، مدرسے نے اسے امیر عظیمت حضرت مولانا حق نواز جھنگوی بنایا۔ آج دنیا مولانا طارق جمیل کے مواعظ سنتی ہے، بیان سنتی ہے۔ طارق جمیل کو بھی طارق جمیل مدرسے نے بنایا۔ آپ کو تحفظ ختم نبوت کا محاذ نظر آتا ہے، تحفظ ختم نبوت کے محاذ پہ کام کرنے والے علماء بھی مدرسے کی فضاؤں میں پروان چڑھ کر محافظ ختم نبوت بنے۔ میرے دوستو، آپ کو عظمت صحابہ کا جھنڈا لہراتا ہوا نظر آتا ہے، عظمت صحابہ کا جھنڈا لہرانے والے بھی مدرسے کی فضاؤں میں جوان ہو کر آج عظمت صحابہ کے محاذ پہ پہرہ داری کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ آپ کو پوری دنیا میں مولانا الیاس کا لشکر نظر آتا ہے، تبلیغی جماعت کی صورت میں۔ آپ مشرق میں جائیں، مغرب میں جائیں، شمال میں جائیں، جنوب میں جائیں، آپ کو بسترا اٹھائے مولانا الیاس کا لشکر نظر آئے گا۔ مولانا الیاس بھی مدرسے کی فضاؤں میں مولانا الیاس بنے ہیں۔ آپ کو دین کی اشاعت
نصرت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے ہر محاذ پر اگر آپ کسی کو بھی دیکھیں گے، کوئی دستار پوش آپ کو نظر آئے گا تو وہ مدرسے کا فیض یافتہ ہوگا۔ اس لیے مجھے کہنے دیجئے، یہ چراغ محبتوں کے چراغ ہیں، یہ چراغ محبتوں کے چراغ ہیں، انہیں نفرتوں کی ہوا نہ دے۔ یہ چراغ تو پھر بھی چراغ ہے، کہیں ہاتھ تیرا جلا نہ دے۔ میرے دوستو، آپ نے مدرسے کو عشر کی مد میں چند روپے دیے ہوں گے، گندم دی ہوگی، صدقہ دیا ہوگا، قربانی کی کھالیں دی ہوگی، خیرات دی ہوگی، مولانا اکرام سے تعاون کیا ہوگا، مدرسے والوں کو سے تعاون کیا ہوگا، چند روپے دیے ہوں گے، زکوٰۃ دی ہوگی۔ لیکن میرے دوستو، آپ کو بدلے میں اس مدرسے نے بھی اور پورے ملک کے مدارس نے بھی خطیب دیے ہیں، ادیب دیے ہیں، مفسر دیے ہیں، محدث دیے ہیں، مفتی دیے ہیں، فقیہ دیے ہیں، امام دیے ہیں، خطیب دیے ہیں، مؤذن دیے ہیں۔ میرے دوستو، مجھے کہنے دیجئے، آج اگر آپ کو دینی بہار نظر آتی ہے، آج اگر آپ کو مدارس آباد نظر آتے ہیں، آج آپ کو اگر مساجد آباد نظر آتی ہیں، آپ کی اور میری مساجد میں اذان کی آواز گونجتی ہے، خطبے کی آواز گونجتی ہے، رمضان المبارک کے اندر، تراویح کے اندر آپ کو وافر مقدار میں قرآن کے قاری میسر ہیں، آپ کو مسجد کے اندر خطیب میسر ہے، آپ کو تبلیغی جماعت کے ممبر پہ علماء میسر ہیں، تو مجھے کہنے دیجئے، یہ سارے کا سارا فیض ان مکاتب کا ہے اور ان مدارس کا ہے۔ نعرہ تکبیر، دینی مدارس۔ اس لیے انگریز نے اپنی ضروریت کو ایک سبق پڑھایا جس کو علامہ اقبال نے اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج۔ افغانی سے مراد پٹھان، عام مسلمانوں سے پٹھان لوگ نماز روزے کے ذرا زیادہ پابند ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم ان افغانیوں کی دینی غیرت ختم کرنا چاہتے ہو، افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو۔ پٹھان کا اور مولوی کا رشتہ ختم کر دو، پٹھان کا اور مدرسے کا رشتہ ختم کر دو، پٹھان کا اور مسجد کا رشتہ ختم کر دو۔ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو۔ جب تک پٹھان کا رشتہ مولوی سے ہے، جب تک پٹھان کا رشتہ مسلمان کا رشتہ مسجد سے ہے، مدرسے سے ہے، اس وقت ان کی دینی غیرت مر نہیں سکتی، ان کی دینی غیرت مزید زندہ ہوتی ہے۔ آگے کہتا ہے، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ پیغمبر کا عشق نکال دو، پیغمبر کی محبت نکال دو۔ آئیے میں اور آج آپ عزم کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دماغ کی اعلیٰ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر رب چاہتا تو ہم بھی دیوانے اور مجنون پاگل بن کر گلیوں کی خاک چھان رہے ہوتے، ہمارے دماغ کی ایک ڈبری تھوڑی سی ڈھیلی ہو جاتی، ہمیں اپنے کپڑوں کا بھی ہوش نہ رہتا، ہمیں اپنے کھانے کا بھی ہوش نہ رہتا، ہمیں اپنے صدر کا بھی ہوش نہیں رہتا۔ اللہ رب العالمین نے ہم پہ احسان کیا ہے، اللہ نے ہمیں دماغ کی اعلیٰ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے ہمیں آنکھوں میں بینائی عطا فرمائی ہے۔ اگر بینائی نہ ہوتی ہم بھی لاٹھی ٹیکتے ہوئے گلیوں میں گھوما کرتے، ہمیں راستے کا پتہ نہ چلتا۔ رب العالمین نے آنکھیں عطا کی ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، حدیث پڑھ سکتے ہیں، راستہ دیکھ سکتے ہیں، والدین کے چہروں کی زیارت کر سکتے ہیں۔ اللہ نے زبان جیسی نعمت عطا کی ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ نے کان دیے ہیں، کانوں سے دین کی باتیں سنتے ہیں۔ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، اللہ نے پاؤں دیے ہیں۔ آج میں آپ کو دعوت فکر دینے آیا ہوں کہ جس دماغ کی اعلیٰ صلاحیت اور اعلیٰ نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، آج اس نعمت کو استعمال میں لاتے ہیں۔ کبھی بیٹھ کر سوچیں کہ
اللہ نے اتنی بڑی صلاحیت سوچنے سمجھنے کی دی ہے، کیا میں نے کبھی اس دماغ کو تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے بھی استعمال کیا ہے؟ کیا میں نے کبھی سوچا بھی ہے کہ آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ کیسے ہوگا؟ قادیانیت پروان چڑھ رہی ہے، قادیانی آگے بڑھ رہے ہیں، قادیانیوں کا راستہ کیسے روکوں گا؟ کیا آپ نے اور میں نے دماغ کی یہ صلاحیت استعمال کی ہے تحفظ ختم نبوت کے لیے؟ کیا کبھی تیری میری آنکھوں سے آنسو گرے ہیں مسلمانوں کی ذمو حالی پہ، مسلمانوں کی حالت زار میں؟ کبھی آپ کی اور میری آنکھ سے اگر آنسو ٹپکا ہے، آپ نے اور میری زبان نے اگر تحفظ ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا ہے، آپ کے اور میرے کانوں نے تحفظ ختم نبوت کے نعرے سنے ہیں، آپ کے اور میرے ہاتھوں نے اگر ختم نبوت کا جھنڈا لہرایا ہے، آپ کے اور میرے پاؤں تحفظ ختم نبوت کے لیے چل کر ان مجالس میں شریک ہوئے ہیں، تو میرے دوستو ہم نے ان نعمتوں کا حق ادا کیا ہے۔ اگر ہمارے دماغ نے تحفظ ختم نبوت کے متعلق آج تک نہیں سوچا، ہماری آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں ٹپکا، ہماری زبان سے ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ نہیں لگا، ہمارے ہاتھوں میں ختم نبوت کا پرچم نہیں لہرایا، ہم اپنے ٹانگوں پہ اپنے پاؤں پہ چل کے تحفظ ختم نبوت کے جلسوں میں شریک نہیں ہوئے، تو ہم نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ آئیے میرے دوستو عہد کرتے ہیں کہ تحفظ ختم نبوت کے لیے اگر ان ہاتھوں کو ہتھ کڑی پہننا پڑی، ان ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہن لیں گے، پاؤں میں بیڑی پہن لیں گے، جناب رسول اللہ کی عزت و ناموس کے لیے پھانسی کے پھندے پہ چڑھنا پڑا، پھانسی کے پھندے پہ چڑھ جائیں گے، اولاد قربان کرنی پڑی اولاد قربان کر جائیں گے، لیکن اپنے آقا سے غداری نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کو اور مجھے کون بتائے گا؟ یہ اس وقت ہمیں پتہ چلے گا جب میں اور آپ علماء کرام کے نزدیک آئیں گے، اپنے محلے میں قاری اکرام صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں گے، مفتی نجم العارفین کے دامن سے جڑیں گے، حضرت مولانا حبیب اللہ کا آواز سنیں گے، علماء کرام کے نزدیک آئیں گے۔ آپ کو اور مجھے انگریز نے ایسا زہریلا پروپیگنڈا ہمارے دماغوں میں ڈالا ہے کہ علماء کرام کی نفرت دماغ میں بٹھائی جا رہی ہے۔ میرے دوستو، علماء کرام فرشتے نہیں، علماء کرام جبرائیل امین کی اولاد نہیں، علماء کرام بھی انسان ہیں، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن جس سے بندے کو محبت ہوتی ہے بندہ اس کی غلطیاں نہیں دیکھتا بلکہ بندہ اس کی خوبیاں دیکھتا ہے۔ آئیے علماء کرام کے ہاتھ مضبوط کریں، اہل مدارس کے ہاتھ مضبوط کریں، اپنے بچے ان کے حوالے کریں۔ آخری بات کرنے لگا ہوں، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرمایا کرتے تھے، لوگوں یہ علماء کرام آپ کے محسن ہیں، آپ کے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، آپ کے بچوں کو دین سکھاتے ہیں، اگر یہ آپ کے بچوں کو قرآن پڑھانا چھوڑ دیں، حدیث پڑھانا چھوڑ دیں، یہ آپ سے بہتر ملازمت کر سکتے ہیں، یہ آپ سے بہتر تجارت کر سکتے ہیں، یہ آپ سے بہتر کھیتی باڑی کر سکتے ہیں، یہ آپ سے بہتر دنیا کا کاروبار سنبھال سکتے ہیں۔ اگر آپ دکان چلا سکتے ہیں، مولوی اکرام بھی دکان چلا سکتا ہے، آپ ملازمت کر سکتے ہیں، مفتی نجم العارفین بھی ملازمت کر سکتا ہے، آپ کھیتی باڑی کر سکتے ہیں، تو ہم بھی کھیتی باڑی کر سکتے ہیں، لیکن ہم دنیاوی امور کو چھوڑ کر مدرسے کی چٹائیوں پہ بیٹھ کر آپ کے بچوں کو اس لیے قرآن پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں کہ تاکہ یہ امانت محفوظ رہے۔ اگر علماء کرام نے دین پڑھانے کا کام چھوڑ دیا، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرمایا کرتے تھے، رب محمد کی قسم 50 سال کے بعد تمہاری نسل میں دین باقی نہیں رہے گا۔ 50 سال کا جب عرصہ گزر جائے گا اور یہ مولوی اگر انہوں نے قرآن و حدیث پڑھانا چھوڑ دیا تو 50 سال کے بعد تمہاری آنے والی نسل دین کو پہچانے کی نہیں۔ اس لیے ان علماء کرام کے ساتھ احترام کا رشتہ، محبت کا رشتہ مزید مضبوط کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔